أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. خاک سے اٹھے ہیں تیری کیسے کیسے بازگر، خاک سے اٹھے ہیں تیری کیسے کیسے بازگر، ایک جہاں عزم و ارادے تھے ان کے باخبر. ہاں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. معزز حاضرین اور سامعین، عزت و رونق حضرت ذی وقار علماء کرام، آج کی اس حسین وزن و پرشان و شرف و انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں علماء دیوبند کا کردار. اس موضوع کی ہمہ غیرت اور وسعت و عظمت نے بندے کے ذہن و دماغ میں ایک شور اور ہنگامہ برپا کر رکھا ہے کہ اس مختصر وقتوں میں کیسے، کہاں سے، کس دوائی و اسلوب سے منزل کو پانے کے لیے دوسری بیانی پر سفر لسانی کا آغاز کیا جائے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ پھیروں راستہ کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ پھیروں راستہ کیسے. سامعین و تنقید، تلک الایام نداولها بین الناس کے مطابق حالات نے ہمیشہ کروٹیں لی ہیں. زمانے نے ہاتھوں میں اپنی تبدیلی کا رخ دکھایا ہے، وقتوں نے حالات سے دھاگے پکڑ کے اپنا چلتا ہوا دھاگا بدلا ہے. اور مرور ایام ہر زمانے میں اس چیز کو اپنے لیے واحد سمجھ کر جیسے روانی میں لگن سے آستہ کے لگی ہے. یہ نادر وطن ہندوستان جس کی بھوک میں ہم سانس لے رہے ہیں، کچھ ایسے حالات سے دو چار رہ چکا ہے. حالات تو تھا نہیں آغاز کا زمانہ، ایسے حالات پہلے وطن کے جس معلوم عمل کی توانائیاں مصروف ہو رہی تھی، جذبات حالات کی برفیلی فضا میں ڈھلنے لگے تھے، زندگی کی عمر میں رخصت ہوتی جا رہی تھی. کبھی رہنمائے اپنی نعمت و بستہ حالی سے سمجھوتا کر چکے تھے اور مسلسل احساس کمزوری میں مبتلا ہو رہے تھے. آزادی کی روح گھومی گئی. اگر ایسے میں مجھ سے یہ کہا جائے کہ بتاؤ آزادی ہندو کا علاقہ دیوبند کا کیا کردار ادا کیا، تو میں یہ کہوں گا یہ مجھ سے نہیں. جہاں ریفرنس کے برپا کیے ہیں قربانوں سے پوچھو، یہ کالے پیٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، یہ دھانا بوان و شانتی کے میدانوں سے پوچھو، یہ جامع مسجد اور لاہور کی جامع مسجد کی 10 دیواروں سے پوچھو، یہ افغانستان مقابل کی سربلندی پہاڑیوں اور چوٹیوں سے پوچھو، یہ روس پر ترکی کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو، یہ دو متلاطم کے نظارے سے پوچھو، یہ کالا پانی اور پانڈا کی داڑھی چھوڑنے سے پوچھو، یہ عدالت کی کٹوریوں سے پوچھو، یہ پھانسی کے بندے سے پوچھو، یہ مکہ کے طائف سمیت نہ جانے والے مرد مجاہد کے ارمانوں سے پوچھو، یہ پاکستان میں پیشہ ور کی تحریکوں سے پوچھو، یہ کراچی جیسے کام کردوں کی چھوٹی دھانوں سے پوچھو، یہ جزیرہ اینڈومان کی تاریخ دھانوں سے پوچھو، دیوبند مظفر نگر شاملی دھانا بھون اور شاہپور کے چبوتر اور پوشیدہ مکانوں سے پوچھو، یہ کفایتی عثمانی سوال آباد بیانوں سے پوچھو، یہ مدنی دیوبندی اور سندھی کے ناموں سے پوچھو، یہ ظریف مکہ کے زہریلے وارنٹی احکاموں سے پوچھو، یہ اس وقت کی بغاوت امیر ہندوستانی فضاؤں سے پوچھو، اور ابھی آگے تبصرات کھیت و کھلیانوں سے پوچھو، یہ سربلندی درختوں اور پہاڑوں سے پوچھو. یہ تمام کے تمام آزادی ہندو میں علماء دیوبند کی کردار کی داستانیں سنائیں گے. علماء دیوبند کی شجاعت و بصارت اور ان کے ملک و دوستی کے ترانے گنگنائیں گے اور علماء دیوبند کی قربانیوں کو نشہ حاجات میں دوڑائیں گے. آزادی کے خاطر علماء دیوبند کی عظیمت نام زندگیوں کو دل و وجہ سے مناظر دکھلائیں گے، کیونکہ یہ اور بات ہے کہ اب یہ مانتے نہیں، یہ اور بات ہے کہ اب یہ مانتے نہیں، نکل گیا ہے کام جو پہچانتے نہیں. الحمدللہ رب العالمین.